السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ راشد تھے، اور بیعت جو ہے نا وہ مانگی نہیں جاتی، بیعت کی جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے ان گورنروں کو معزول کر دیا تھا جنہیں حضرت علی اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ گورنر بنے۔ معاویہ بیعت کرے نہ کرے، جو مرضی کرے، ایڑیاں رگڑے، حضرت علی نے معاویہ کو معزول کر دیا تھا۔ وہ یہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے معاویہ کو کہ وہ گورنر بنے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ اور خلافت خلیفہ راشد مانگتا نہیں پھرتا، بس وہ خلیفہ راشد ہے، لوگوں نے چن لیا تو اس کی بیعت ہر کسی کے اوپر فرض عین ہے۔ جو بیعت نہیں کرتا، اختلاف رکھتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیعت کرے یا نہ کرے۔ قتال کرے گا تو وہ باغی شمار کیا جائے گا، پھر اس کو قتل کیا جائے گا، جس طرح ابوبکر نے کیا۔ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو قتل کر دیے سارے۔ حضرت ابوبکر نے کیا ان کو بلا کر ہار پہنائے تھے کہ نہیں بیعت کر لو، ہم مل کے جو ہے نا زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور پھر ہم یہ کریں گے؟ نہیں، حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجا، نصف و نابود کر دیا۔ کلمہ، نماز، روزہ، ہر چیز تو وہ کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی وہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود تقسیم کریں گے۔ تو اس بات پر بھی خلیفہ راشد کی بات نہ ماننے پر ان کو جو ہے نا ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی نے تو معزول کیا معاویہ کو۔ حضرت علی نے کوئی یہ نہیں خط بھیجے میرے ساتھ مل جا تو ہم رل کے جائیں گے جا کے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ خلیفہ راشد ہے، وہ سب سے پہلے اسٹیٹ کے اندر ایک امن امان قائم کریں گے، اور سب کو جو ہے نا ان لوگوں کو عہدے دیں گے جو اس قابل ہیں۔ اسٹیبلٹی آ جائے گی، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت وہ چلائیں گے، اور رشد و ہدایت پر وہ خود بھی تھے اور انہوں نے اس کو ہی چلانا تھا۔ پھر عدالت میں آئیں گے وہ لوگ، آ کر پہلے سب سے مقدمہ پیش کریں گے، مقدمے میں پھر لوگوں کو ڈھونڈا جائے گا، گواہان ڈھونڈے جائیں گے، پھر جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہوگا ان کو پکڑا جائے گا اور قصاص لیا جائے گا۔ لیکن جو شہید ہو چکے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑنے سے پہلے ایک پورا علاقہ باغی ہو گیا، جنگ و جدال ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ آگے، جمل کی جنگ ہو رہی ہے، تو جو زندہ ہیں وہ تو بات نہیں مان رہے اور وہ قتال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسٹیبلٹی کے لیے، رٹ کو نافذ کرنے کے لیے فرض عین تھا باغیوں کے ساتھ قتال کرتے۔ تو یہ بات بالکل میں نہیں مانتا، نہ ہی کوئی ایسی روایت ہے کہ حضرت علی اس کی منتیں کر رہے تھے میری بیعت کرو، میری بیعت تو کرو۔ بالکل وہ بیعت اس کو کرنا اس کے اوپر فرض تھا۔ وہ حدیث اس کے سامنے کافی آتی ہے، اللہ آتی ہے رسول و اولو الامر منکم۔ حضرت علی اولو الامر نہیں ہے کیا؟ اور جو امام اپنی امام کی بیعت کرے، وہ جہالیت کی موت کیوں مر رہا ہے؟ وہ بیعت کرے۔ لہٰذا یہ بات جو ہے نا بالکل، حضرت علی بیعت کسی سے مانگ نہیں رہے تھے، بیعت مانگنا ہی یہ چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس قابل نہیں اس کی بیعت کی جائے۔ اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے ہر کوئی خلیفہ راشد کی بیعت کرے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تو ابو بکر نے ان کو قتل نہیں کر دیا تھا۔ ہاں، وہ اسلامی قوانین کے آڑے آتے، وہ آگے سے مخالفت کرتے، لشکر کشی کرتے، تو پھر حضرت ابو بکر بھی انہیں ضرور قتل کرتے، ان کے ساتھ قتال کرتے، جس طرح مانی نے زکوٰۃ کے ساتھ کی۔ ابن عمر نے بیعت نہیں کی تھی حضرت علی کی، حضرت علی نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بالکل اس نے، ابن عمر نے بیعت ہی نہیں کی، حضرت علی نے اس کو نہ قید کیا، نہ اس کے اوپر کوئی، یہی تو خلیفہ راشد ہوتا ہے۔ معاویہ کی طرح تھوڑی جو بیعت نہ کرے اس کو قتل کروا دو، پورے کے پورے قبیلے مار دو، بیعت نہیں کرتے میری۔ تو یہ بیعت ایک ایسی چیز ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ خود سے کی جاتی ہے، یہ مانگی نہیں جاتی، اور کوئی جو نہ کرے اس پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ یہ تو یزید، مروان اور معاویہ جیسے لوگ زبردستی بیعتیں لیتے تھے۔ بیعت تو اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کی جاتی ہے، کوئی نہ کرے تو نہ کرے۔ ہاں، اسٹیٹ کے خلاف چلے گا تو پھر اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔